السلام علیکم ناظرین، میڈیا 92 کے شو بولو تو کے ساتھ میں ہوں شایان ملک۔ دوستو، آج ہم کشمیر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ حصہ ہے پوری دنیا کا جسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس حصے کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کی خوبصورتی کے بغیر یہ کشمیر نہیں ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں، ٹھنڈی فضائیں اور گرینری یہاں کی خاص بات ہے، لیکن پچھلے 50 روز سے یہاں پر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ عورتوں کو سرے عام قتل کیا جا رہا ہے، مردوں کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں۔ کسی بیٹی، کسی ماں، کسی بہن کو اس کے بھائی، اس کے خاوند، اس کے باپ کے سامنے ریپ کا شکار کیا جا رہا ہے۔ آخر کب تک ملے گا کشمیریوں کو انصاف؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور زمانہ کیپٹن ریٹائرڈ اور سینیٹر بھی ہیں یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، شاہین بٹ صاحب۔ شاہین بٹ صاحب، آپ کی بڑی کثیر نظر ہے اس ٹاپک پر۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں یہاں پر دعوت دی اور آج ہم آپ سے انٹرویو کرنے آئے ہیں۔ سر، کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کی عوام کے ساتھ پچھلے 72 سال سے یہ ہو رہا ہے، کچھ اس پر آپ بتائیں۔ جی بہت شکریہ ملک صاحب، بہت مہربانی آپ نے کشمیر کے حوالے سے، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں صرف کشمیریوں کا نہیں بلکہ پاکستان کا اپنا بہت ہی پختہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کے لیے آپ نے حکم کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تو اس دن سے ہے جب سے ہندوستان کی تقسیم ہوئی۔ اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کشمیر اٹسیلف از 1000 years old state۔ ایون ہندوستان اور پاکستان سے بھی پرانا نقشے کے اوپر ایک اسٹیٹ تھی انڈیپینڈنٹ۔ بہرحال جب تقسیم ہند ہوئی تو تقسیم ہند کا ایک فارمولہ تھا، اور اس فارمولے کے تحت میں اس ڈیٹیل میں ابھی اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں اس کی موجودہ جو کیفیت ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس فارمولے کے تحت کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا تھا۔ اس وقت کشمیر کے راجہ اور ہندوستان کی حکومت نے بدنیتی سے اس کو ایکسیس کر لیا، اور ہمارے پاس آزاد کشمیر کی شکل میں اس وقت جو ہم آزاد کرا سکے چند دنوں میں وہ ہم نے آزاد کروایا، اور اس وقت ہندوستان بھاگا خود UN گیا اور انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے ہمیں بچائیں اور اس کا ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت 5 سگنیٹوری تھے اس وقت کی قرارداد کے، جو کہ UN نے سینکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ سیز فائر فوری طور پہ کر دیں، اور آج سے یہ جو ایریا ہے کشمیر کا، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اور اس کے اوپر ہم بالکل کشمیریوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور کشمیریوں سے پوچھا جائے گا پلیبسٹ کے ذریعے کہ کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ۔ تو اس وقت یہ مان لیا گیا کہ شاید اس میں نیک نیتی شامل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی بدنیتی تھی، اور ہندوستان ہماری فورسز کو سٹاپ کرنے کے لیے کہ آگے ایکسیس نہ کرنے، یہ اس نے ایک چالاکی کی جس میں وہ کامیاب ہوا، اور جنگ روک دی گئی، اور روکنے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا اور کہا گیا کہ تھوڑا وقت ٹھہر کے جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں کشمیر میں تو پلیبسٹ کروا دیا جائے گا۔ اس بات کو آج 72-73 سال ہونے والے ہیں، اور ہم اس پلیبسٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ پلیبسٹ کے بارے میں ہندوستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعے ریکارڈڈ ہے ان کی سپیچز میں، بلکہ کشمیر میں آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آپ کے یہاں پہ آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ۔ یہ وعدہ تو ان کا ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ انہوں نے اس کو مینشن کیا، لیکن جو وقت گزرتا گیا اور ہندوستان کسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ طاقت میں بھی آتا رہا اور بدنیتی میں تو تھے ہی، تو اس کی ہر گورنمنٹ اس کو سٹال کرتی رہی، اور میں صرف سارا زمہ ان کو نہیں دینا چاہتا، اس میں شاید ہماری طرف سے بھی کوئی کوتاہی رہی، اور ان دونوں کی ہماری کوتاہی اور ان کی چالاکی، آپ سمجھ لیں بدنیتی، اس دونوں کے چکر میں جو کشمیری ہیں وہ اس سورج کی کو طلوع ہوتا انتظار کرتے رہے جب وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی ایک دن آزاد اور پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اس دوران میں ہماری 3 جنگیں ہوئی ہندوستان کے ساتھ، اور اس کے دوران ہماری عوام نے بھی اور ہندوستان کے عوام نے بڑا
سفر اس لیے کیا کہ ظاہر ہے جب جنگ کی تیاری کی جاتی ہے تو اس کی پرائس تو عوام پے کرتی ہے. ہم نے بھی پے کیا, انہوں نے بھی پے کیا, ہم نے بھی ایٹم بم تیار کیا اور ہندوستان نے بھی کیا. اور اب جا کے دونوں ایٹامک پاور ہیں اور اب یہ بڑی خطرناک ایک جگہ بن گئی ہوئی ہے. اب ہندوستان کی گورنمنٹ جو ان پاور اب ہے یا پچھلے 5 سال سے ہے مودی گورنمنٹ, میں اس کی بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ ان ویری بریف یہ RSS کی باقیات ہیں اور ان کا فالوور ہیں, جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہٹلر واز ہز آئیڈیل, اور اسی فارمولے کے تحت یہ کشمیر کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک یہودی لابی ہے, یہ ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے ہندوستان کا اور اسرائیل کا, اور اسرائیل ہندوستان کو وہی ترغیب دے رہا ہے کرنے کے لیے جو خود اسرائیل پہ ہوئی جب ہٹلر نے کیا تھا. اور اسی فارمولے کے تحت اگرچہ ان کو چاہیے یہ کہ ویسا فارمولہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو تو اس کی وہ پوری اپوزیشن کریں, وہ ہندوستان کو وہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو 371 اور 35A جو کلازز ہیں جن کو ختم کیا ہے, ختم کرنے کا مطلب, اور یہ انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے. سیکھا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ پراپرٹی خرید نہیں سکتے تھے, اور ان کی جو ڈیموگرافک چینج تھی وہ نہیں لا سکے اتنے 70 ایئرز میں بھی, جتنے مسلمان تھے اب بھی اتنے ہی ہیں. اب انہوں نے یہ سوچا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے لوگ بھیجیں ہندوستان سے, وہ پراپرٹی خریدیں, وہاں بزنس کریں, وہاں رہیں, وہاں شادیاں کریں, اور ایک وقت آئے گا کہ جو یہاں کی ڈیموگرافک ہے مسلمانوں کی اس میں ایک چینج آ جائے گی, اور یقیناً پاکستان مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان اسٹیٹ ہے, اس کی شکل ہی بدل دیں آپ, جس طرح کہ وہ فلسطین میں کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے. میں آج تک ہم ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرتے رہے اور سنتے رہے کہ اسرائیلیز یا یہودی جو ہیں اس کے اوپر بہت ٹچی ہیں, لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ اس کے باوجود وہ وہی سبق اور وہی ترغیب مودی کو دے رہے ہیں, اور مودی نے اس کو کرنے کو تیاری کر لی. اب میں بالکل آپ کو سوال کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ اب یہ سچویشن یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف کشمیر نہیں, کشمیر کے بعد یعنی مقبوضہ کشمیر کے بعد آزاد کشمیر, آزاد کشمیر کے بعد ہمارے پانیوں کا مسئلہ ہے بہت گہرا, ہمیں چوک کرنے کا, اس کے تھرو ہمیں چوک کر کے, اور جو ان کا ایک گرینڈ ہندوستان اور مہابھارت کا ایک خواب ہے اس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ مودی نے اس کے بارے میں جھوٹ کبھی نہیں بولا, وہ ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں, یہ میں کروں گا, اور اس نے کیا. گجرات میں آپ کو پتہ اس نے کیا کیا کسی سے, اور یہ امریکہ جہاں پہ وہ جا رہا ہے, اور وہاں ہیوسٹن میں ٹرمپ جو ہے ان کے ساتھ پریڈ میں مارچ کریں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پورا 1 سال, کوئی 7, 8, 10 سال پرانی بات ہے کہ یہ مودی جانا چاہتا تھا, انہوں نے اس کو ویزا نہیں دیا کہ یو آر اے مرڈر آف سو مینی مسلمز ان گجرات. تو یہ کوئی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, سارے جتنی بھی پاور جو میٹر کرتی ہیں ان کے علم میں ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ دے ہیو آل انویسٹڈ انٹرسٹ, اور جب ان کا انٹرسٹ ہندوستان سے ہے تو وہ مودی کی تمام باتوں کو فرگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی یہاں پہ نہ انسانیت کی بات ہے, نہ بیسک رائٹس کی بات ہے, نہ ڈیموکریٹک رائٹس کی بات ہے. دس از آل کریپ, دس از آل فار دوز پیپل ہو آر ویک. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنے کمزوری سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں کہ اپنی طاقت سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں بات کریں. سر بڑی خوبی سے آپ نے کشمیر کو فلسطین کے ساتھ ملایا اور اس کو یہودی لابنگ قرار دیا, لیکن ہماری عوام جن کو معلوم نہیں ہے کہ آخر ہم کس طرح سے کشمیر کے لیے اپنا فرائض انجام دیں, کیا سڑکوں پہ نکلیں, کیا جنگ کریں, کیونکہ آج بھی آپ عام آدمی سے پوچھیں تو وہ یہ کہے گا میں جنگ کے لیے حاضر ہوں. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو عوام یہ کہہ رہی ہے کہ عالمی برادری کا رول کیا ہے, یونائٹڈ نیشن اس میں کیا کر رہا ہے. لیکن یقیناً آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ویٹو فورس ہے, یعنی ویٹو پاور ہے, جس میں 5 ممالک ہیں. یعنی جب بھی کوئی مسائل سامنے آتا ہے, کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی اور, ویٹو پاور یعنی کوئی بھی ملک اس کے اوپر اگر دے دے کہ یہ ریجیکٹ ہے تو وہ ریجیکٹ ہے. یعنی یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ رشیا ہمیشہ سے کشمیر کے خلاف رہا ہے, تو اس کو کہاں ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیے آپ نے یہ بات کہی, اور اس میں آپ دیکھیے ایک وقت میں رشیا ہمارے بہت خلاف تھا, اب ہمارے لیے اس کا سافٹ کارنر ہے. ایک وقت میں ہمارے خلاف, میں خلاف تو نہیں کہتا,
لیکن میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں، چھپانے کی بات نہیں ہے کہ ایک وقت میں سعودی عرب ایران کے مقابلے میں پاکستان کی بہت حمایت کرتا تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ سعودی عرب اور دبئی اور ابوظہبی نے مودی کو عین اس وقت جب کہ وہ یہ دونوں کلازز اتار کے ہمارے مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو کیج کر رہا تھا، سیج کریٹ کر رہا تھا، انہوں نے اس کو وہاں پہ ایک جو ان کا سب سے بڑا ایک اعزاز ہے اس سے بخشا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے زخموں پہ نمک چھڑنے کے برابر ہے۔ لیکن میں بجائے اس کے کہ میں اس کے اوپر افسردہ ہوں اور کرپ کروں، اور میں یہ بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمام ممالک کے اپنے اپنے انٹرسٹ اور امہ کا کانسیپٹ، اور وہ کانسیپٹ کے میں دور کی بات کیا کروں، ہم نے ہمیشہ، میری ساری عمر امریکہ میں گزری ہے، ہم نے فلسطین کے بارے میں پوری طرح ڈیمانسٹریٹ کیا ہے وہاں ان کی فیور میں، اور انشاءاللہ آپ بھی کریں گے، لیکن آپ دیکھیے فلسطینیوں نے ہمارے بارے میں کبھی نہیں کیا، یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے، یاسر عرفات نے ہندوستان میں جا کے کشمیر کا مسئلہ یہ اس نے کہا، آئی ہرڈ اٹ مائی سیلف، کہ یہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ تو میرا مطلب کہ ہمیں کہیں سے سپورٹ نہیں ملی، تو شاید ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان فرسٹ کا مطلب کیا ہے۔ ہم کہتے رہے، مشرف صاحب بھی کہتے رہے، لیکن شاید عوام کو اس کا مطلب نہیں پتہ کہ ہمیں اپنے جانوں، اپنے بچوں، اپنے خاندانوں کے لیے، حفاظت کے لیے یہ یقین کر لینا ہوگا، اور اس کو ٹھیک طرح عوام کے سامنے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ پاکستان فرسٹ کا مطلب کیا ہے، اور پاکستان کو فرسٹ سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کریں۔ ہماری فوج ایک بہترین فوج ہے، بہت ٹرینڈ ہے، فلی ایکوپڈ ہے، اور عوام کی پوری سپورٹ ہے فوج کے ساتھ، اور عوام خود لڑنے کے لیے بھی تیار ہے وقت آنے پہ۔ لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس پوری وہ تیاری ہے کہ ہم ہندوستان کا مقابلہ، ہندوستان سے ہم پہلی دفعہ تو نہیں لڑ رہے، ہم 3-4 جنگیں ہندوستان سے لڑ چکے ہیں، اور ہندوستان ہم سے بہت بڑا اب بھی ہے اور تب بھی تھا، لیکن جب بھی جنگ لڑی ہم نے اللہ کی مہربانی سے وی سروائیوڈ۔ ہمارا سروائیو کرنا ہی ہماری جیت ہے، اور انشاءاللہ ناؤ وی آر مچ مور پریپیئرڈ، اور مجھے یقین ہے کہ جب بھی حکومت یہ فیصلہ کرے گی اور ہماری فوج جو ہے جو کہ تیار ہے ہر کام کے لیے۔ دیکھیے بات سنیں، کچھ چیزوں کے بارے میں ہم شک میں ڈال دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور عوام کو بھی۔ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، تھا، ہے اور رہے گا۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کسی کو شک ہے اس بات میں، تو کہتے ہیں شک تو نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا اپنے آپ کو کیوں شک میں ڈالتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی شک میں نہ ڈالیں، اس بات کو مان لیں کہ ہندوستان سے آپ نے ڈیل کرنا ہے دشمن کی نظر سے، ٹھیک ہے دنیا دشمنوں سے بھی ڈیل کرتی ہے، اس طرح ڈیل کریں آپ۔ تو جب یہ بات مان لیتے ہیں، دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہندوستان نے واضح طور پہ پاکستان کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا ہوا کبھی بھی۔ ہمیشہ ہندوستان کی خواہش رہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، انڈو کیا جائے، یہاں پہ کبھی بلوچستان کا، کبھی ادھر ہمارے سرحد کی طرف وہ مسائل، کبھی شیعہ سنی، یہ تمام مسائل کلیئرلی ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہندوستان کریٹ کرتا ہے، یہ دھماکے یہ سب ہندوستان کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ ایک تو ہم سے ڈرتا ہے، اور ایک اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کمزور رہے گا، ڈیسٹیبلائز رہے گا تو وہ خیریت سے رہے گا۔ سر یقیناً آپ کی بات جائز ہے کہ بھارت کا رول ظاہر ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور رہے گا، جیسے آپ نے بتایا بھی، لیکن آج تک جیسے 72 سال میں نے آپ کو بتایا کہ ہو چکے ہیں، آج تک ہماری کتنی ایسی گورنمنٹس رہی ہیں جنہوں نے ڈٹ کے بھارت کا سامنا کیا، یا یونائٹڈ نیشن میں گئے یا ان کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کی؟ کیونکہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد شخصیت ہے جو یونائٹڈ نیشن میں جا کے گرجے اور برسے بھی، لیکن پھر بھی رزلٹ کچھ توقع کے مطابق نہیں آیا۔ پھر آخر اب اس گورنمنٹ میں کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، یا پچھلی جو گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے ایسا کیا کام نہیں کیا، یا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے ہمارا؟ ملک صاحب، میری ذاتی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ میں جب بھی ڈسکس کرتا ہوں تو میں پولیٹکس کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہ کروں، کیونکہ یہ اتنا پائس اور اتنا ہمارے لیے عظیم ایشو ہے کہ اس کو میں چھوٹی سی جو ہماری لوکل سیاسی چپکلش ہیں ان میں انوالو کر کے میں اس مسئلے کی کیفیت کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل آپ سے اتفاق ہے
کہ پریویس جتنی بھی ہماری گورنمنٹ ہیں ارسپیکٹو آف مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور گورنمنٹ کی اور آرمی کی، ڈیفینیٹلی ہر گورنمنٹ سے کہیں نہ کہیں کوتاہی رہی ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ان تمام گورنمنٹس کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو پاکستان ایک ٹٹلی بٹلی چھوٹا سا ملک تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم نے اپنی بڑی کمزور حیثیت میں، بڑی غریب حیثیت میں ہم نے پھر بھی اس مسئلے کو قائم رکھا، اور ہم نے بالکل ہندوستان کو آن دی واچ رکھا. یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے کمپرومائز کہیں ہونے نہیں دیا. کسی بھی حکومت کو نہ یہ جرت ہوئی، نہ ان کی خواہش ہوئی، اور نہ ہمت دی. یہ پورے کا پورا کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام کشمیر کے مسئلے کے ساتھ سنسیئر ہے، اور جب تک پاکستان کی عوام کشمیر کے مسئلے کے ساتھ سنسیئر رہے گی، آپ فکر مت کریں، کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچانا. مے بی ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا، مے بی اب وقت ہے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی پیپل آف پاکستان آر مچ مور وائزر. وہ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ حکومت از ناٹ اے ریلیونٹ تھنگ، پیپل آف پاکستان آر ریلیونٹ اینڈ آف کورس آرمی از ریلیونٹ. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ عوام کو پورا پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ پاکستان آرمی پوری طرح تیار ہے، ہماری آرمی، اور اس کے لیے بالکل عوام نے ایک قربانی دی ہے، عوام نے اس آرمی کو مینٹین رکھا ہے. انشاءاللہ جب وقت آیا تو مجھے یقین ہے کہ نہ فوج ہمیں مایوس کرے گی اور نہ پاکستان کی عوام مایوس کرے گی. بالکل، صرف نہ فوج مایوس کرے گی نہ عوام مایوس کرے گی. لیکن اگر ہم پاکستانی بطور پاکستانی حیثیت سے علاوہ بات کریں، اگر ہم ایک ہندوستانی یا ایک عام شہری کی حیثیت سے بات کریں، تو بھارت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کشمیر کس وجہ سے لینا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنا بلوچستان دیکھ لیں تو وہاں آپ کا کیا حال ہے. ٹھیک. اگر آپ اکانومیکلی بات کریں تو آپ کبھی سعودی عرب کے سامنے جھک رہے ہیں، کبھی چائنا کے آگے، یا کبھی یو ایس اے کے سامنے، اور ورلڈ بینک سے تو ہم پیسہ ویسے ہی لیتے ہیں. تو آخر کشمیر لینے کا مقصد کیا ہے؟ کشمیر میں بقول ان کے کہ ہم نے آزادی دی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ فیک خبریں دے رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اکانومیکلی ہم لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو کشمیر آئے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ میں آپ کے یہ سوال دو صورتیں ہیں اس کی. ایک تو میں آپ کا مطلب ہے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ کشمیر کو لینے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. آپ کس طرح کوالیفائی کرتے ہیں کہ کشمیر آپ کا حصہ بنے؟ تو دیکھیے، اس کے لیے یہ کوئی شرط تو نہیں تھی جب پاکستان بنا تھا، ہندوستان ڈیوائیڈ ہوا تھا، تو اس وقت یہ شرط تو نہیں تھی کہ اگر پاکستان غریب ہے یا کمزور ہے، فائنینشلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، تو اس لیے کشمیر ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا. یہ نہیں تھی، یہ فارمولے میں نہیں تھی. تو جب آپ ڈیوائیڈ کی بات کریں گے تو پھر آپ کو پھر اسی فارمولے کے تحت بات کرنی پڑے گی، جو کہ ایک فارمولہ طے ہوا تھا ڈویژن کا، اس کے تحت کشمیر ہمارا حصہ ہے. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہمارا کشمیر آدھا ہمارے پاس ہے. ہم ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، ان کے آپس میں عزیز داری ہے، یہ روزانہ شادیاں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بیچارے نہر کے اس طرف اور اس طرف بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کو ایک ملک کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو اس فارمولے کے تحت بھی ہونا چاہیے. دریائیں آپ دیکھیں، تمام دریا وہاں سے بہتے ہیں اور پاکستان کی طرف آتے ہیں. ایک نیچرل یونین ہے. مذہب کے لحاظ سے بھی دیکھیے مسلمان ہیں، اور جب وہ چاہتے بھی ہیں، پہلی بات تو ہے کہ اس کو اس کی ڈیموکریٹیکلی پوچھیں تو تقریباً 80% جو وہاں کی پاپولیشن ہے جو کہ مسلمان ہے، وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. تو ہندوستان کون ہے اس کو روکنے کے لیے؟ جبکہ ہندوستان نے وعدہ کیا ہوا ہے اور مانا ہوا ہے یہ ان رائٹنگ کہ جو کشمیری کہیں گے وہ مانے گا. تو ہم تو یہ بھی نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کشمیری سے اب بھی پوچھ لیں، اب بھی ان سے پوچھ لیں، ریفرینڈم کرا لیں. اگر وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ کشمیر کے انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو، چونکہ ہماری ڈیل بنی ہوئی ہے، ہم اس کو اس ڈیل کے تحت قبول کریں گے. یہ تو بات یہ ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ہماری پوزیشن اکنامکلی ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس کی بحث اور طرح کی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ کشمیری تو نہ کبھی ہم پہ پہلے بوجھ بنے ہیں اور نہ ہمارے ساتھ ملنے کے بعد بوجھ بنیں گے. وہ پہلے بھی ہم ان کے دیندار ہیں، ہم ان سے پانی ان کا پیتے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو پھر بھی وہ ہمارا حصہ بنیں گے، ہماری سپورٹ بنیں گے. وہ ہم پہ بوجھ نہیں ہے. اس لیے باقی ہماری اپنی کیفیت کیا ہے، اس کا تعلق ہم سے یقیناً اگر کشمیر ہمارے ساتھ مل جاتا ہے تو آپ دیکھیے ہماری فوج کے ایکسپینس ڈیفینیٹلی کم ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ ہمارا ڈسپیوٹ کسی ملک کے ساتھ نہیں رہے گا، اور جب آپ کا ڈسپیوٹ نہیں رہے گا تو آپ کی جو ڈیفینس ایکسپینس ہے اگر وہ کم ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی. تو یہ تو اور بھی ضروری ہے
اس بات کے لیے کہ ہماری معاشی حالت جو ہے وہ بہتر ہو پاکستان کی، کہ کشمیر جو ہمارا حصہ ہے ہمیں واپس ملے، لیکن ہماری حالت جیسی بھی ہوئی، ہماری حالت جیسی بھی ہوئی، کشمیر ہماری آن ہے، شان ہے، اور کشمیر کو کوئی سودا ایسا سودا نہیں ہے۔ کشمیر کو تو ہم مطلب یہ تو ایسی بات ہے کہ خدا نخواستہ ایک گھر میں ایک فیملی ہو تو کسی ایک بھائی کو، بہن کو، یا کسی ایک ممبر کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو آپ کہیں یار میں تو کمزور ہوں، تو میں چھوڑیں، ابھی لے گئے تو لے گئے، نہیں سر، اس کو تو ہمیں واپس لینا ہے۔ یہ ہمارا نفسیاتی علاج بھی ہمارے لیے، نفسیاتی ہماری ضرورت بھی ہے، اور ہماری ہر لحاظ سے ضرورت ہے، ہمارے جذباتی لحاظ سے ہر بندہ یہاں پہ انوالو ہے۔ ہمارے ایک آزاد کشمیر میں جا کے دیکھیں آپ کہ وہ لوگ کس طریقے سے اٹیچ ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے۔ بالکل ٹھیک سر، بے شک کشمیر ہمارا دل ہے، لیکن اگر ہم اس پر بات کریں مزید تو ابھی 24 ستمبر یعنی آج سے کچھ 2 دن بعد وزیر اعظم عمران خان 7 روزہ دورے پر امریکہ جا رہے ہیں، اور وہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے، اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں بھی وہ خطاب کریں گے۔ تو اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کی جو خدمات ہیں جو وہ کرتے آ رہے ہیں، اب آپ حکومت کو کیا میسیج دیں گے کہ عوام حوصلہ رکھے، یا کچھ اس طرح سے بتائیں، آپ کوئی لاہے عمل بتائیں؟ جی دیکھیے، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہیں، اور انہوں نے پوری قوم کو آن ہولڈ رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی آپ نے زبردست بات پوچھی ہے، اور پوری قوم کو آن ہولڈ رکھ کے گئے ہیں کہ آپ انتظار کریں، میں 27 تاریخ کو ایسی سپیچ کروں گا کہ کشمیر کے مسائل حل کرنے میں وہ سنگ میل شامل ہوں۔ اب وہ کیا کریں گے وہ جانتے ہیں، یہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ نہ ہمیں مایوس کریں اور نہ کشمیریوں کو مایوس کریں، کیونکہ اگر مایوس کیا تو پھر واپس آنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، پھر وہیں سے کہیں اور ارینجمنٹ کریں۔ کشمیر کا مسئلہ ایسا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس کے ساتھ بدنیتی کی یا کوتاہی کی، اس کا حال بڑا برا ہوا۔ اس لیے یہ انہوں نے مطلب ہم ان کو بینگ ویری فیئر، ہم اس کو چانس دینا چاہتے ہیں۔ لیٹ سی واٹ ہی سیز ان دی اسمبلی اور جنرل اسمبلی، اور پھر وہاں کہنے کے بعد کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو پھر ہم بھی ان سے پوچھیں گے، اور ہم بھی گورنمنٹ کو پوچھیں گے اب نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے، کیونکہ ابھی بھی آج 50واں دن ہے، آج بھی کشمیری اپنے گھروں کے اندر ایک قسم کے دفن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان 50 دنوں میں اس پورے کشمیر میں جو اموات ہوئی ہیں ان کو کہاں دفنایا گیا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر کتنا راشن ہو سکتا ہے مجھے بتائیے؟ 1 ہفتے کا زیادہ سے زیادہ، اس سے بعد۔ لیکن آج بھی کشمیریوں کی نہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ہو کیا رہا ہے، کتنے ان میں سے خدا نخواستہ شہید ہو چکے ہیں، اور کتنے بیمار ہیں، کتنے جو لاغر اور بیمار تھے وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اندر رہ کے۔ یہ ہمارے علم میں بات نہیں ہے، اور یہ مودی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اس کو اٹھانے کی ابھی تک۔ وہ بالکل فوجی انداز میں اس نے کیا کیا ہے کہ جب ایک ملک، ایک فوج ایک دوسری فوج پہ اٹیک کرتی ہے تو پہلے اپنے ٹارگٹ کو سافن اپ کرتی ہے۔ سافن اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آرٹلری ہے، میرا چونکہ فوج سے تعلق ہے، میں اس چیز کو بڑی بہتر جانتا ہوں، جو آرٹلری ہے وہاں پہ بوم کرتی ہے اس ایریا میں۔ سافن اپ کا مطلب ہے کہ آرٹلری اپنا جتنا ڈیمیج ہے وہ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ یا لوکل آرمی ہے وہ اتنی، ان میں سے آدھے شہید ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں لنگڑے لولے، اور پھر جا کے دشمن کی فوج ہے اس پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے اس نے یہ جو 50 ڈیز کا جو ایک آپریشن ہے، یہ وہاں کے لوگوں کو انہوں نے سافن اپ کرنے کے لیے ان کو وہاں سے انہوں نے 500 ینگ لڑکیوں کو کڈنیپ کیا ہے۔ 4000، یہ ریکارڈ میں ہے، یہ ہمارا نہیں بات، یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ انٹرنیشنل ایمنسٹی نے جاری کی ہے۔ 4000 ینگ لڑکوں کو وہاں سے کڈنیپ کر کے تو پتہ نہیں کہاں لے گئے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ہر گھر سے انہوں نے ایک بندہ اٹھا لیا ہے ینگ یا لڑکا، اب ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہوگا وہ تو وہ جانتے ہوں گے۔ وہ جو فیملی ہے وہ کتنے خوف و ہراس میں ہوگی، اور جب کرفیو آپ کھولیں گے بھی تو وہ بیچارے ڈر کے مارے کتنا ہوشیاری اور بہادری سے باہر نکل کے تو وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 70 سال میں بالعموم اور پچھلے 32 سال میں بالخصوص
وہ سلوک ہوا ہے کہ وہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب کے بعد ہندوستان کو فارغ کرنا ہی کرنا ہے. اور بلکہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ وہاں پہ ہمارے کچھ لوگ خود مختار کشمیر کے بھی حامی ہیں, کوئی حرج نہیں, اپنا اوپینین ہے, لیکن اب وہ لوگ اس چیز کو بھی بھول گئے. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی اب ایک ہی ون پوائنٹڈ ایجنڈا, وہ کیا ہے, انڈیا آؤٹ آف کشمیر. انڈیا کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے اور وہ اس پہ قائم ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے. سینیٹر کیپٹن ریٹائر شاہین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بٹ صاحب بے شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ یہ تو آپ سن ہی چکے ہوں گے, لیکن آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی جو کہ آج آپ نے سچی روداد سنی ہے. ہر کہانی کا ایک اینڈنگ ہوتی ہے اور وہ یقیناً ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے. کشمیر کی کہانی کا اینڈ آخر کیا ہے؟ کیا ان کو علیحدہ سرزمین ملے گی جہاں وہ خود مختاری سے رہ سکیں, یا وہ پاکستان میں شامل کیے جا سکتے ہیں؟ تمام تر نظریں وزیر اعظم عمران خان کی سپیچ پر لگی ہیں جو انہوں نے 24 ستمبر کو دینی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آخر کشمیر بنے گا پاکستان یا نہیں. اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.